نماز عشاء کے بعد وطر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو کس طرح ادا کریں گے؟ اگر تنہا ادا کریں گے تو کس طرح ادا کریں گے؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وطر ادا کرنے کا حدیث کی روشنی میں بتلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، مسلمان دوستوں، جو اللہ نے دین اس امت کو عطا فرمایا محبوب علیہ السلام کے صدقے، بہت ہی متوسط ہے۔ نہ مسائل اس کے اندر پیچیدہ ہیں، نہ زیادہ سخت ہیں، نہ بریکی ہیں۔ فرمایا کہ متوسط میانہ روی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر بہت سارے فرائض ہیں۔ ان میں سے فرائضوں میں سے ایک سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد ہر مرد عورت مسلمان پر فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ رخصت نہیں۔ ان میں سے آج ہم آپ کو وطر ادا کرنے کا طریقہ بتلائیں گے۔ وطر یہ واجب ہے۔ اگر انسان نماز عشاء ادا کرتا ہے، وطر ادا نہیں کرتا، گویا کہ اس کی نماز ابھی ادھوری ہے۔ جس طرح فرائض کے اندر، نماز کے اندر فرائض ہیں، جب فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ واجبات کو ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اسی طرح یہ وطر واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور وطر ادا کرنا اور وطروں کے بارے میں فرمائے یہ بہت نفع والی چیز ہے، اس لیے اس کو خصوصی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اب ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آدمی تنہا وطر ادا کر رہا ہے وہ 3 رکعت وطر نیت کرے گا۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، سورت ملانے کے بعد پہلی رکعت پوری کرے گا، پھر دوسری رکعت کو پورا کرے گا۔ التحیات پوری نہیں بلکہ آدھی پڑھے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تیسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کرے گا، تکبیر کہے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھے گا۔ دعائے قنوت پڑھنے پھر رکوع، پھر اسی طرح تیسری رکعت کو پورا کریں گے۔ ایک سلام کے ساتھ 3 رکعات کو ادا کرنا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ اس کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر رمضان مبارک کے اندر آدمی تراویح ادا کر رہا ہے، تراویح کے بعد وطر ادا کرنے ہیں، وہی آدمی وطر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے جس آدمی نے جماعت کے ساتھ نماز عشاء ادا کی ہو اور تراویح ادا کی ہو، وہی وطر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا آدمی جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے، تنہا تراویح پڑھنے والا ہے، وہ جماعت کے ساتھ وطر ادا نہیں کر سکتا۔ جماعت کے ساتھ وطر ادا اسی طرح کرے گا آدمی۔ رمضان مبارک کے اندر علماء نے، فقہاء نے یہ بتلایا ہے کہ نماز کے اندر، کہ رمضان کے اندر امام کے پیچھے وطر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام 3 رکعت کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، سورت ملانے کے بعد پہلی رکعت کو پورا کرے گا، پھر دوسری رکعت کو پورا کرے گا۔ اسی طرح تیسری رکعت کے اندر سورت ملانے کے بعد تکبیر تحریمہ کہے گا، تحریمہ کرنے کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح تیسری رکعت کو پورا کرے گا، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع، پھر اسی طرح 2 سجدے، آخری تشہد پڑھ کے سلام کرے گا۔ اس طرح وطر کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں وطروں کے اندر کہ تنہا نماز پڑھنے والا رمضان مبارک کے اندر، تنہا تراویح پڑھنے والا رمضان مبارک کے اندر پھر آخر میں جماعت کے ساتھ وطر ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے وطر ادا نہیں ہوتے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وطر بھی تنہا ادا کرے۔
اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین متین کو صحیح سمجھ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے.